احترام اب آپ کے سامنے محقق کے دوران شہنشاہ فضائل ملک پاکستانی پورے ورلڈ کا ایک نام جناب قبلہ علامہ اخلاق حسین شیرازی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب مدثر اقبال صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف فرماؤ گے بآواز بلند صلوات۔ مومنین، روز جمعہ ہے اور اموات کو یاد کرنے کا دن ہے۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان علی رسول یہ دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان جشن سادات کرام ان کے خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بحق امام جعفر صادق علیہ السلام بانیان سادات کرام مالک ان کی حوائج شریعہ پورے فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، میرا اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ آج کے مولودین مسعودین صادقین کے صدقے میں اصغر بھائی ڈاکٹر قیصر ان کے والد بزرگوار مالک ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ پربرکت لمبی زندگی عطا فرما۔ مالک ان کے دلوں میں جو حاجات ہیں ارادے ہیں اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں ارادوں میں کامیابی عطا فرما۔ پردیس میں ہوتے ہیں میرا اللہ مالک ان کی پردیس میں حفاظت فرما، جس ہدف مقصد کی خاطر گئے ہوئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ ان کے بچوں کو علم تقوی کی دولت نصیب فرما۔ میرا اللہ جتنے حاضرین عاشقان محمد و آل محمد تشریف فرمائیں، میرا مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بیمار مومنین کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو نیک اولاد عطا فرما، تنگ دست مومنین کو فراخ دست فرما، پریشان حال کی پریشانی دور فرما، ہمارا ختم بالایمان فرما، ہماری عاقبت بالخیر فرما، دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔
امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات مومنین، آپ جانتے ہیں روز جمعہ امام زمانہ سے نسبت رکھتا ہے۔ 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صلوات سارے۔ آپ سب عاشقان محمد و آل محمد کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس دنیا میں صادقین کی زیارت نصیب کرے اور مر جائیں تو شفاعت نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ مبارکہ مجادلہ کی ایک آیت مجیدہ کا چھوٹا سا حصہ ہے جو تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے درجات اللہ نے بلند فرمائے، اور آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ خالق کی نگاہ میں وہ کون لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند فرمائے ہیں۔ تو توجہ فرمائیے، ارشاد ہو رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ مومنین، انسان کی عزت اور عظمت، رفعت اور بلندی کا معیار نہ مال دنیا ہے، نہ دنیا کی حکومت ہے، نہ دنیا کا اقتدار ہے، نہ مضبوط پارٹی، نہ وسیع خاندان۔ خالق کی نگاہ میں انسان کی عزت و عظمت کا معیار دو چیزیں ہیں، بندہ صاحب ایمان بھی ہو اور بندہ صاحب علم بھی ہو۔ ایمان اور علم، یہ دو چیزیں انسان کی عزت و عظمت کا معیار۔ مومنین کرام، علم شرف ہے، علم عزت ہے، علم عظمت ہے۔ میں نے یہ موضوع کیوں چھیڑا؟ جن دو ہستیوں کی آج دنیا میں تشریف آوری ہے، جن دو ہستیوں کا آج میلاد ہے، یہ وہ دونوں ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دنیا میں علمی انقلاب پیدا کیا ہے، جنہوں نے علمی انقلاب اس دنیا میں پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رسول بن کر آئے؟ سرکار کی دو حدیث پڑھتا ہوں۔ فرمایا، پہلی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،
میں اس لیے رسول بن کے آیا ہوں کہ میں بد اخلاق لوگوں کو با اخلاق بناؤں۔ میں اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں، لوگوں کو اخلاق کی معراج تک پہنچانے آیا ہوں، اخلاقیات درست کرنے کے لیے۔ اسی لیے خود اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خلق عظیم کی منزل پر فائز فرمایا، انک لعلی خلق عظیم۔ بلکہ میں عرض کروں کہ رب کریم نے ہر عظیم شے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، رسول اللہ کا اخلاق بھی عظیم، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ پر اللہ کا فضل بھی عظیم ہے، اور پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ نے جو قرآن عطا کیا وہ بھی عظیم ہے، اخلاق بھی عظیم، فضل بھی عظیم، قرآن بھی عظیم۔ نبی پاک اخلاقیات ٹھیک کرنے آئے تھے، لیکن ناراض نہ ہوئیے گا، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اقوام عالم کے مقابلے میں سب سے زیادہ بد اخلاق قوم مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ دھوکہ ہم دیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، فراڈ ہمارے ہاں ہے، ناجائز قبضہ ہم کرتے ہیں، لائن کا احترام ہم نہیں کرتے، قانون ہم توڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں ہم دیتے ہیں، چھوٹے بڑے کا حیا ہم نہیں کرتے، خاندان میں حسد ہیں، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، ہاں جی، اور معاشرے کی حالت اس وقت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، چوکیدار سے لے کے صدر اور وزیر اعظم تک سب کے سب کرپشن میں ڈوبے ہوئے اور سب کے سب کرپٹ ہیں۔ یہ کلمہ گو ہیں، ہم رسول اللہ کی امت ہیں۔ شاہ جی باہر رہتے ہیں، میں تو نہیں گیا یورپ امریکہ ادھر ادھر، لیکن سنتے تو ہو آج تو گلوبل ویلیج ہے بھائی۔ جاپان میں کہتے ہیں کرائم سٹریٹ جملہ ہے، یہ ابن بطوطہ کا جملہ ہے، وہ سیاح ایک گزرا، اس نے دنیا کی سیاحت کی، یورپ گھوما، ایشیا گھوما، امریکہ گیا، کہاں کہاں گیا، اس نے اپنی سیاحت کے نتیجے میں دو جملے کہے، کہتا ہے کافر ملکوں میں مجھے اسلام نظر آیا، مسلمان ملکوں میں مجھے صرف مسلمان نظر آیا، اسلام نظر نہیں آیا۔ ہماری اخلاقیات کیا، ہماری اخلاقیات نبی کریم نے کیا فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پہلی غرض نبی کریم کی یہ تھی کہ میں با اخلاق بنانے آیا ہوں، اور دوسرا فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں جاہلوں کو علم دینے آیا ہوں۔ نبی کریم کی اور آل پیغمبر کی ساری زندگی انسانوں کی تعلیم اور تربیت میں گزری ہے۔ رسول اللہ سے جس آقا کا میلاد منا رہے ہو، جس آقا کا میلاد منا رہے ہو، نبی کریم سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی بندہ مر رہا ہو، روح نکلنے والی ہو، جان کنی کا عالم ہو، احتضار کی حالت طاری ہو، یا رسول اللہ اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم علم دینے کے لیے آئے، اور سرکار کا جو دین ہے نا، دین یہ علم کا دین ہے۔ پہلی وحی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی میں پڑھنے کا تذکرہ، پہلی وحی میں علم کا تذکرہ، پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ۔ سامعین گرامی، سب سے پہلی وحی میں علم کا، قلم کا، پڑھنے کا تذکرہ، یہ دلیل تھی اس بات کی کہ رسول اللہ جو دین لے کر آ رہے ہیں اس میں جہالت کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام علم کا دین ہے۔
نبی پاک نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ نبی کریم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، علم اور حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے مومن سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ اور ائمہ اہل بیت علم دینے کے لیے آئے، یہی فرق ہے۔ یہ جو حدیث ثقلین آپ سنتے رہتے ہیں، یہ غالباً آدھی پڑھی جاتی، آدھا حصہ حدیث ثقلین کا نہیں پڑھا جاتا۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہاں تک عموماً آپ نے سنا ہے۔ اس سے آگے حصہ ہے، فرمایا رسول اللہ نے میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تعلموہم ولا تعلموہم فانہم عالم منکم، فرمایا میرے اہل بیت کو پڑھانے اور سکھانے کی کوشش نہ کرنا، میرے اہل بیت سے علم حاصل کرنا، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ دوستو علم شرف ہے، علم شرف ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا خیر الدنیا والآخرت مع العلم وشر الدنیا والآخرت مع الجہل، رسول اللہ نے فرمایا تھا دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کی وجہ سے ہے، اور دنیا اور آخرت کا شر اور برائی جہالت کی وجہ سے ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سننا العلم نور، علم روشنی ہے۔ اچھا اب یہ جو تعبیر ہے نا، کتنا لطف لوگ ہے۔ آپ میرے انداز سے واقف ہیں، میں تو بھائی آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، میرے تو اتنا زور ہے ہی نہیں، ہاں جی۔ اب جب سے ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائیں تو اس کے بعد تو بالخصوص زیادہ زور لگا ہی نہیں سکتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے سپیکر، ساؤنڈ سسٹم اتنا اچھا ہے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے۔ آواز تو ٹھیک آ رہی ہے نا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ علم عطا کرنے کے لیے رسول اللہ چاہتے تھے میری امت میں جہالت نہ ہو، میری امت علم والی ہو، لیکن اللہ جانتا ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، آپ اگر مطالعہ کریں نا اقوام عالم کے مقابلے میں، یہودی کہاں پہنچ گئے علم اور ٹیکنالوجی میں، عیسائی کہاں پہنچ گئے علم اور ٹیکنالوجی میں، سب سے پیچھے رہ گئی ہے قوم تو وہ جس کی پہلی وحی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے جاہل قوم سمجھی جاتی ہے مسلمان۔ نوبل پرائز جو ملتے ہیں نا، نوبل پرائز، سب سے زیادہ نوبل پرائز یہودیوں نے لیے، اور ہماری اخلاقیات ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج ثابت کرنا، ایک دوسرے کے کفر کے فتوے دینا، ایک دوسرے کی مسجد میں جانے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی مجلس میں جانے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کو گلے لگانے کو تیار نہیں۔ یہ اخلاقیات ہیں، یہ رسول اللہ کی امت علم دینے کے لیے آئے تھے۔ ارباب دانی ذرا توجہ فرمانا، مولا امیر المومنین کی ذرا یہ تعبیر دیکھیے۔ مولا علی فرماتے ہیں ہمارے تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، مولا علی کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہو، ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں جس کا دل دھڑک رہا ہے، ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں جس کی سانس جاری ہے۔ نبض رک گئی، دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی، سلسلہ سانس منقطع ہو گیا، ہمارے کاغذوں میں وہ مر گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، آقا آپ بتائیے آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون؟ مولا علی فرماتے ہیں الناس موتا و اہل العلم احیاء، فرمایا علی کی نگاہ میں سب لوگ مردہ
مردہ ہیں، صرف علم والے زندہ ہیں۔ اس سے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا العالم حی وان کان میتا والجاہل میت وان کان حیا۔ مولا امیر فرماتے ہیں عالم مر کے بھی زندہ ہے، جاہل زندگی کے باوجود مردہ ہے۔ کیوں؟ العلم حیات، علم زندگی ہے۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، بالخصوص جو میرے اہل سنت بھائی آقا کے میلاد میں تشریف لائے ہو، سنو میں چیلنج سے 2 باتیں کرنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم، اللہ نے جیسے عالم، ہادی، رہبر ہمیں عطا فرمائے، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جیسے عالم، رہبر، ہادی ہمیں عطا فرمائے، کائنات میں کسی کو ایسے عالم، رہبر نصیب نہیں ہوئے۔ چیلنج کر رہا ہوں، خدا کی قسم، دنیا میں آ کر علم حاصل کرنے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور۔ اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور ہیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، ائمہ اہل بیت کی زندگی میں پہلا چیلنج، ائمہ اہل بیت کی زندگی میں ہمارے 12 اماموں میں سے کسی امام معصوم کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے کبھی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو۔ ہمارے کسی امام نے کسی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو، کوئی نہیں دکھا سکے گا، ہم دکھاتے ہیں۔ دنیا نے جو امام بنائے، در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتے تھے مولا امیر المومنین کے دروازے۔ پہلے صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، کہتے تھے عقیلونی عقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود۔ دوسرے صاحب یہ کہتے دنیا سے چلے گئے، لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ کوئی صاحب یہ کہتا دنیا سے چلا گیا، لَأَبْقَانِ اللَّوْلِ مُوزِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الْحَسَن، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے، کوئی مشکل آ جائے اور حل کرنے والا علی نہ ہو۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ من اراد العلم فلیات علی الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے۔ رسول اللہ فرما کے گیا نا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے، جس کو حکمت چاہیے وہ دروازے پہ آئے۔ رسول اللہ فرما کے گئے عالم امتی من بعد علی ابن ابی طالب، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول اللہ فرما کے گئے، رسول اللہ فرما کے گئے اقضاکم علی ابن ابی طالب، پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا جج اور سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ مولا علی، مولا امیر المومنین کا علم کیا تھا؟ یقین کرنا، مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، لعاب رسالت، زبان رسالت کو چوسا تھا۔ یہ رسول اللہ کا لعاب جانتے ہو؟ ساری زندگی مولا علی علیہ السلام نے سلونی کا دعویٰ کیا، شیعہ سنی سب نے لکھا، مولا علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ کیا نہیں اولاً، اور ثانیاً اگر کسی نے کیا رب نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ صرف مولا امیر المومنین کا یہ مختصات میں سے ہے، مولا علی کا امتیاز ہے کہ صرف مولا علی نے کیا تھا دعویٰ، جو چاہو علی سے پوچھو، جو چاہو علی سے پوچھو۔ سامعین گرامی ذرا سننا، جب مولا دعویٰ کرتے تھے نا سلونی کا، دنیا حیران ہوتی تھی، حیران ہو کے مولا علی کے دعوی سلونی پر حیرانگی کا اظہار کرتے تھے۔ جناب امیر پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے میرے دعوی سلونی پر تعجب نہ کرو، یہ علی کا کمال نہیں ہے، ھذا من لعاب رسول اللہ، یہ اس لعاب رسالت کا کمال ہے جو چوس چوس کے علی پروان سے۔ سنو گے ابن عباس
عالم اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ صحابہ پیغمبر میں ابن عباس وہ شخصیت ہے جسے حبر الامت کا لقب عطا کیا گیا۔ حبر الامت یعنی امت پیغمبر کا عالم عباس، جناب عبداللہ ابن عباس کو کہا گیا۔ اب سنیے، ابن عباس سے کسی نے پوچھا، یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے ذکر کی روایت ہے۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، ابن عباس تو حبر الامت ہے، تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت ہے؟ تیرے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت ہے؟ جواب سنی ابن عباس کا۔ ابن عباس کہتا تم میرے علم کی بات کرتے ہو؟ کہتا علمی و علم اصحاب محمد کا قطرۃ من 7 ابحر۔ ابن عباس کہتا ہے کبھی تم نے قطرہ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ کہا سمندر بھی دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ کہتا ہے پھر سن، میرا علم اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم علی کے علم کے مقابلے میں قطرہ تھا، علی کا علم 7 سمندر تھا۔ میرا اور تمام صحابہ کا علم ایسے ہی تھا جیسے 7 سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اب جس مولا علی کا یہ دعویٰ تھا انا عبد من عبید محمد، میں تو غلام ہوں اپنے آقا محمد کا، جب غلام کا علم یہ ہے تو پھر آقا کے علم کی بات کیا ہو؟ رسول اللہ کے علم کی منزل کیا؟ تو پہلا چیلنج ہمارے ائمہ میں سے کسی امام معصوم کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ کسی امام نے کبھی غیر سے مسئلہ پوچھو، نہیں دکھا سکو گے۔ دوسرا چیلنج کر رہا ہوں، ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی امام معصوم کے بارے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے، امام سے مسئلہ پوچھا گیا ہو، امام نے جواب کے لیے مہلت مانگی۔ یاد رکھیے، جو جواب دینے کے لیے مہلت مانگے، جو یہ کہے کل آنا، کل جواب دوں گا، کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، تو سمجھ لینا وہ امام نہیں ہوتا۔ بیٹی سے مسئلہ پوچھ کے بتانے والا بھی امام۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ یہ میں نے کیوں موضوع چھیڑا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی آج ولادت باسعادت کا دن ہے۔ کون ہے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ اغیار نے امام صادق علیہ السلام کے لیے ایک جملہ کہا کہ قد ملأ الدنیا علمہ و فقہہ۔ امام جعفر صادق وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا تھا۔ اور شیعو جانتے ہو، اسلام میں پہلی باقاعدہ اور باضابطہ یونیورسٹی قائم کی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ شرف اللہ نے ہمارے امام کو عطا فرمایا۔ 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے۔ 4000 سے، یہ وہی مدرسہ تھا جس کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی۔ امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے تک اتنی ترویج پا گیا تھا کہ باقاعدہ امام صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی کا اس کو درجہ دیا، اور 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا ہوئے۔ اور 4000، ایک بات ذرا سنیے گا، یہ 4000 شاگرد ایک ہی وقت میں نہیں تھے۔ یہ امام کے جو پورا دور امامت تھا، یہ اس میں امام کے 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا ہوئے۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، اگلی بات سننا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی مذہب کا امام وہ بات نہیں کر سکا جو بات امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے۔ آقا فرماتے تھے ایھا الناس حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔
مولا صادق علیہ السلام فرماتے تھے لوگوں میری حدیث میری نہیں میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سند مذہب جعفری۔ مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں، مذہب جعفری کوئی نئی شریعت نہیں، جو دین اللہ نے بنایا، جو شریعت رسول اللہ لے کے آئے، اس دین خدا کی اتنی خدمت کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اتنی توضیح و تشریح فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اب دین خدا آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک مذہب جعفری کے نام سے معروف ہو گیا۔ کیا کسی فارسی شاعر نے خوب کہا تھا، جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو جعفری بن جاؤ، جعفر صادق کے راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ۔ نبی کریم نے جناب عمار یاسر رسول اللہ کے جلیل المرتبہ صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے نبی کریم نے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر چل رہی ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ مولا علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، مولا علی کی راہ ہی جنت کی راہ ہے، مولا علی کا راستہ ہی وہ صراط مستقیم ہے جو نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ پیغمبر کا راستہ، پیغمبر کے بعد اسی راستے پر مولا علی چلے، مولا علی کے بعد اولاد علی اسی راستے پر چلے، یہی راستہ رسول کا، یہی راستہ جنت کا، یہی راستہ حق کا راستہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، شیعو ناراض نہ ہونے کی بات کرنے لگا ہوں، یقین کرنا دوستو، جو حق ہے نا امام کی معرفت کا، وہ حق ہم سے ادا نہ ہوا۔ ہم امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ شیخ الائمہ کہا گیا امام صادق علیہ السلام کو۔ امام زمانہ کے بعد جتنے امام گزرے، سب سے لمبی زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام نے پائی ہے۔ اموی اور عباسی اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، رسول کا بیٹا علم کے دریا بہا رہا تھا۔ فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، وہاں انہوں نے دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں کے 25 پروفیسرز ڈاکٹرز نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ کی اور ریسرچ کو کتابی شکل دی۔ وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، اس کتاب کا نام رکھا سپر برین ان اسلام۔ اسلام میں وہ کہتے ہیں کوئی بہترین دماغ پیدا ہوا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سننا ذرا بات سننا، صلوات جمعہ کے دن سب سے افضل عبادت محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جو ہے نا میری طرف، اس سپر برین ان اسلام میں یقین کیجئے، میں حوالہ کتاب کا دے دیا، جس کو تحقیق کرنے جا کے تحقیق کر لے۔ انہوں نے لکھا کہ چشم فلک نے ایسا استاد نہیں دیکھا، کہتے ہم تو حیران ہیں، آج تو بڑے وسائل آ گئے، آج تو دنیا بڑی ترقی کر گئی، جس زمانے میں وسائل اتنے نہیں تھے، جس زمانے میں کاغذ بھی اتنا عام دستیاب نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں 500 علوم پڑھائے جاتے تھے۔ بولو اب اس فضیلت کے جملے پہ نعرہ بنتا تھا یا نہیں؟
علی ولی اللہ حق ہے. جس آقا کا ذکر کر رہا ہوں انہوں نے پتہ کیا فرمایا تھا ولایت کے بارے میں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا ولایت علی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ. فرمایا مجھے امام صادق فرما رہے مجھے مولا علی کا بیٹا ہونا اتنا محبوب نہیں ہے جتنی علی کی ولایت محبوب ہے. دلیل، اگلی دلیل ذرا سنیے. مجھے مولا علی کے بیٹے ہونے پر اتنا فخر اور ناز نہیں ہے جتنا مولا علی کی ولایت پر مجھے فخر اور ناز ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا ولادتی منہ فضل و ولایتی لہو فرض. فرمایا علی کا بیٹا ہونا فضل خدا ہے، علی کی ولایت فریضہ خدا. 500 علوم پڑھایا کرتے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. کتنے علوم؟ 500 علوم. اگلی بات سنو گے؟ خدا کی قسم لکھتے ہیں سپر برین اسلام کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق صرف حجاز کے لوگ یا مدینہ کے لوگ یا عرب نہیں ہوتے تھے، دنیا کی مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے طالب علم امام صادق علیہ السلام کے محضر میں موجود ہوتے تھے. اور لکھتے ہیں خدا کی قسم چشم فلک نے ایسا استاد نہیں دیکھا. یہ کائنات کا وہ عظیم استاد تھا جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتا تھا. امام ہوتا ہی وہ ہے عالم بکل لغت من لغات الدنیا، دنیا کائنات میں بولی جانے والی ہر زبان کو سمجھتا ہو اور ہر زبان میں گفتگو کر سکتا ہو، اور صرف انسانوں کی زبانیں نہیں چرند پرند کی زبان بھی جانتا ہو، وہ امام ہوتا ہے. وہ امام. مرحوم مجلسی نے بہار میں روایت ذکر کی امام رضا علیہ السلام اپنے جد کے منبر پر تشریف فرما تھے. ایک چڑیا آئی. چڑیا مولا کے سامنے چوں چوں کر رہی تھی پر پھڑ پھڑا رہی تھی. چڑیا اڑی، امام رضا علیہ السلام منبر سے اترے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ چڑیا نے کوئی بات کی امام سے. پوچھا فرزند رسول چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا چڑیا میرے پاس فریاد لے کے آئی تھی، مجھے کہتی تھی فرزند رسول گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک سانپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے، آپ حجت خدا ہیں میرے بچوں کی حفاظت فرمائیں. امام ہوتا ہی وہ ہے. 15 زبانوں کے جاننے والے طالب علم تھے. امام ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتے تھے. توجہ ہو رہی حضرات؟ سامعین گرامی، جی جزاک اللہ. یہ دیکھیے جابر بن حیان جو شاگرد علم کیمیا کا باوا آدم کہا جاتا ہے انہیں. جابر بن حیان علم کیمیا میں شاگرد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اسی سپر برین اسلام میں انہوں نے لکھا آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں جابر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے 200 رسالے علم کیمیا میں یورپ کی یونیورسٹیوں میں موجود. اور جابر جب بھی کوئی بات لکھتا ہے یوں لکھتا ہے قال علی جعفر ابن محمد انی سمعت جعفر ابن محمد. یہ بات مجھے جعفر صادق نے بتائی، یہ بات میں نے جعفر صادق سے سنی. اسی چیز کی طرف اقبال نے شاعر مشرق نے اشارہ کیا. اقبال کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھوں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. میں اپنے بزرگوں کی علمی میراث کو جب یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھتا ہوں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا جی. اور آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ہم علم سے دور ہو گئے. ناراض نہیں ہونا، ہم علم سے، ہماری قوم علم سے دور ہو گئی. ہم علم سے دور ہو گئے. کیوں؟ امام نے تو کیا فرمایا تھا؟ اچھا پہلے مدینہ میں یونیورسٹی قائم کی جابر بن حیان. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف امام قرآن کا علم جانتے تھے، فقہ کا علم جانتے تھے؟
خدا کی قسم، وَلَقَدْ أُوتِينَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرمایا اولین اور آخرین کا علم ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ کائنات میں کوئی علم ایسا نہیں جس علم کا سلسلہ آل محمد سے جا کے نہ ملتا ہو۔ اچھا میرے پاس دلیل ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 2 شاگردوں سے فرمایا تھا شرقا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا۔ آقا نے فرمایا تھا اپنے 2 شاگردوں سے مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے۔ جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ جہالت ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ معدن علم و حکمت پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے، اور مذہب شیعہ مذہب علم ہے، مکتب تشیع مکتب علم ہے۔ دلیل بڑی سادہ اور خوبصورت، کیوں کہا میں نے مذہب شیعہ مذہب علم ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے، کوئی علوم نبیین کا باقر نظر آتا ہے، کوئی شہر علم نبی کا باقر نظر آتا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اور جعفری کیا وہ فارسی شاعر نے کہا تھا، جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر جعفری بن جاؤ، جعفر صادق کے راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ۔ دین خدا، جملہ سننا، دین خدا کی شریعت پیغمبر کی ہر زمانے میں صحیح، مکمل، کامل، اکمل اگر کوئی تصویر ہے دین خدا کی تو وہ مذہب جعفری کی صورت میں، مذہب جعفری کی صورت میں۔ مدینہ میں یونیورسٹی قائم فرمائی، پھر کوفہ میں، جو حضرات زیارات کے لیے گئے ہو اپنے مسجد کوفہ کو دیکھا ہے، آپ سمجھیں یہ اس یونیورسٹی کا کیمپس تھا۔ عراق میں علی ابن وشار راویہ کہتا ہے ایک وہ وقت تھا کہ 900 حلقہ درس میں نے مسجد کوفہ میں دیکھا۔ کتنا؟ 900 حلقہ درس، یعنی 900 استاد مختلف علوم فنون والے، وہ اپنے سامنے شاگردوں کو بٹھا کے پڑھا رہے تھے۔ کہہ رہے میں مسجد کوفہ میں یوں چکر لگا رہا تھا، میں جس استاد کے قریب سے گزرتا میرے کانوں میں یہ آواز آتی، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد۔ ہر استاد یہ کہہ کر شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا۔ علوم سے دنیا کو پر کیا۔ اور اگلی بات سنو جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، یہ شرف اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو، ہمارے امام کو عطا کیا کہ دنیا کے مذاہب کے امام بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دنیا کے مذاہب اربع ان کے امام شاگرد ہیں۔ نعمان ڈائریکٹ شاگرد ہے امام صادق کا۔ اچھا سنیے، جب دنیا آ رہی تھی نا سمٹ کے، منصور دوانکی کو عباسی خلیفہ، اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ دنیا جس طرح آل محمد کی طرف توجہ کر رہی ہے، ہماری حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ اس نے نعمان بن ثابت سے کہا کہ 40 مشکل ترین سوال تیار کرو، فقہی سوال، اور امام جعفر صادق کو لاجواب کر دکھاؤ، تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ آقا عراق گئے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا نا جی، کربلا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مقام ہے۔ آقا جب اپنے جد مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، وہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ عراق گئے ہوئے تھے، منصور دوانکی نے امام کو بلایا، نعمان بھی موجود تھا، دربار بھرا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام تشریف لائے تو نعمان کا تعارف کروانا چاہا، فرمایا تعارف کی ضرورت نہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ ابھی سلسلہ سوالات شروع نہیں ہوا، ایک مکھی، یہ گندی مکھی، یہ آ کے منصور دوانکی کی ناک پہ بیٹھ گئی۔ اس نے اڑایا، مکھی پھر بیٹھ گئی، اس کو اڑاتا وہ پھر اس کے منہ پہ بیٹھ جاتی۔ تو اب سارا دربار دیکھ رہا ہے ایک مکھی تنگ کر رہی ہے خلیفہ وقت کو، بادشاہ کو۔
مکھی نے پاگل کر دیا، شرمندہ ہو کے بولا فرزند رسول یہ بتائیے اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا متکبر کو ذلیل کرنے کے لیے۔ امام نے ایک پیغام دیا، امام نے فرمایا بدبخت مکھی اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں عاجز ہے، حجت خدا کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ حجت خدا کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ نعمان سے کہا سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ نعمان ایک ایک سوال کرتا، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ایک سوال سن کے فرماتے جواب میں انتم تقولون قضا واہل المدینۃ یقولون قضا ونحن اہل بیت رسول اللہ نقول قضا۔ فرمایا اس سوال میں تم عراق والوں کی رائے یہ ہے، مدینے والے امام مالک یہ کہتے ہیں، ہم اہل بیت رسول یہ کہتے ہیں۔ یقین کرنا دوستو، جب ایک ایک سوال کا جواب اتنی تفصیل سے عطا فرمایا، نعمان کو کہنا پڑا واللہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، خدا کی قسم جعفر صادق سے بڑا فقیہ میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ اور حج کے بھی مسائل تھے، پھر نعمان کو کہنا پڑا لولا جعفر ابن محمد ما علم الناس مناسک حجہم، اگر جعفر صادق نہ ہوتے لوگوں کو مسائل حج کا علم ہی نہ ہو۔ اس کے بعد یہ نعمان پھر امام صادق علیہ السلام کی شاگردی میں آیا۔ 2 سال مدینے میں امام کا شاگرد رہا۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے اہل سنت علماء سے خود سنا ہے، میں نے ان کے جمعہ کے خطبات میں سنا ہے کہ نعمان عمر میں بڑے تھے امام جعفر صادق سے۔ نعمان سے کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہتے تھے 2 سال۔ سائل نے کہا کمال ہے، ہاں جی 65 سال 70 سال کا بوڑھا ہے کہتا ہے 2 سال۔ تو نعمان کہتا تھا میں اپنی زندگی صرف وہی شمار کرتا ہوں جو جعفر صادق کی شاگردی میں گزری۔ اور کہا کرتا تھا نعمان لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کی شاگردی والے نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں صرف چہرے بدلے ہیں، نعرہ پرانا ہی ہے، پہلے بھی کسی نے کہا تھا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ دو سال شاگردی کی امام صادق علیہ السلام کی۔ امام مالکی جن کے پیروکار ہیں، مالک ابن انس 10 سال مسلسل، معذرت چاہتا ہوں میں غلطی کر گیا، 20 سال مسلسل امام صادق کی خدمت میں رہے۔ چونکہ امام بھی مدینہ میں تھے، یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے۔ 20 سال، اگلا جملہ سن لینا امام مالک کیا کہتا ہے میں ان 20 سالوں میں مختلف اوقات میں فرزند رسول کے پاس آیا جایا کرتا تھا، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی دن، کبھی رات، کبھی دوپہر۔ سن لینا خدا کی قسم، کہتا میں جب بھی امام جعفر صادق کی خدمت میں گیا ہوں ما رأیتہ الا علی ثلاث، میں نے 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور امام کو دیکھا، یا امام روزے کی حالت میں ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے تھے، یا نماز کی ادائیگی میں مصروف ہوتے تھے۔ کہتا ہے پورے 20 سال میں امام صادق علیہ السلام شاگرد ہے۔ اور سامعین گرامی، امام شافعی محمد بن ادریس شافعی وہ شاگرد ہیں مالک کے، اور احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کے مذاہب کے امام بھی شاگرد ہیں امام جعفر۔ اچھا، اب میری مجلس کا آج کے اس محفل جشن کا چونکہ بھائی آ گئے ہیں تو میرے خیال میں اب مجھے مختصر کرنا چاہیے۔ میسج یہ ہے، بالخصوص جو اہل سنت بھائی بیٹھے، میرا سوال یہ ہے، دیکھیے کامن سینس کی بات ہے، آپ نے ایک سوٹ سلوانا ہو نا، ایک سوٹ، درزی کے پاس جاتے دکان پر گئے تو وہ درزی نہیں بیٹھا، اس کا شاگرد بیٹھا ہے، اس سے پوچھتے ہو بھی تیرا استاد کدھر ہے؟
وہ کہتے ہیں استاد تو آج نہیں ہے تو آپ میرے حوالے کر دیں، تو ہم نا اس کے شاگرد کو وہ 1000-2000 والا سوٹ نہیں دیتے۔ ہاں جی، کیوں نہیں دیتے؟ بھی شاگرد ہے، کہیں کاٹنے میں خرابی نہ کر دے، قیمتی کپڑا ضائع نہ کر دے۔ بولو، جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ جانتے ہیں، ورکشاپ پہ جاتے ہیں نا تو ہم وہ بچے جو ہوتے ہیں انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیتے، وہ کہتے ہیں بھی تیرا استاد کی طرح وہ گاڑی کو ہاتھ لگائے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا، توجہ کیجئے یار، جو مذہب کا معاملہ ہے جس پر ہماری آخرت کا اخروی نجات کا دار و مدار ہے، بولو مذہب پر ہے یا نہیں؟ یار میرا سوال یہ ہے، ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نا تحقیق کرتے ہیں۔ یہ جو جوان بیٹھے نا وہ میری تائید کریں گے، موبائل خریدنا ہو نا، موبائل ہم دوستوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں، 5-10 دکانیں بھی پھرتے ہیں، پھر انٹرنیٹ سے نا اس کی وہ ساری سرچ کرتے ہیں، اس کی خصوصیات، اس کی، ہاں جی ایسے ہی ہے۔ جوتا خریدنا ہو 2-4 دکانیں پھرتے ہیں، سبزی بھی لینی ہو 2-4 دکانیں پھرتے ہیں۔ اور خدا کے لیے دین اور مذہب کی حیثیت جوتے اور سبزی جتنی بھی نہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے، سوال میرا یہ ہے، اور خدا کے لیے دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے استاد تلاش کرتے ہو، جب معاملہ دین اور مذہب کا آئے، امام جعفر صادق رسول کے بیٹے جیسے استاد کے ہوتے ہوئے پھر شاگرد کے مذہب کو کیوں اختیار کیا؟ استاد کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کون سا سوال تھا جس کا جواب امام جعفر صادق کے پاس نہیں تھا؟ کون سی آیت قرآن تھی جس کا علم امام جعفر صادق کے پاس نہیں تھا؟ امام جعفر صادق تو حدیث کے وہ عالم تھے۔ امام کے پاس ایک بندہ، اس نے سوال کیا، امام نے جواب دیا، کہتے فرزند رسول اگر ایسا ہو تو پھر آپ کی رائے کیا ہے، اور اگر مسئلہ ایسا ہو تو پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ امام نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، ہم رائے والے نہیں ہیں، ہم خیال والے نہیں ہیں، ہم وہی بتاتے ہیں جو رسول کا فرمان ہے۔ علم امام علم رسالت سے متصل ہے۔ سامعین گرامی، استاد کے مذہب میں کس چیز کی کمی تھی؟ یاد رکھو، جو ہستی، بلکہ یوں کہوں، بس آخری جملہ، جو ہستیاں تمہارے اماموں کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں نا، وہ تمہیں بھی بچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔